بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ دنیا آپ کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ دنیا میں عزت 3 چیزوں میں ہے۔ کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ 4 مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے: نماز تہجد میں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑھتا ہے، خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ منافق انسان کی 3 نشانیاں: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگر چاہتے ہو تم پر رزق کی بارش ہو، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال بند ہو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا یا درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی۔ 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر مشکلات اور غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں ہوتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، حور شیطان کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ 6 قسم کے لوگ جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی: اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حافظ قرآن، جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں۔ وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی ہو اور وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔
تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر، اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔